سید الانبیاء والمرسلین۔ احباب ذی وقار، آج جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دنوں میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، جمعے سے بڑھ کر اللہ کے ہاں مقدس اور کوئی دن نہیں ہے۔ بڑی برکتوں والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا اور فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر دن ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ آدم علیہ السلام کی وفات اسی دن ہوئی اور اس کائنات کی تخلیق اسی دن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جمعہ کے دن کی خاصیت ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں انسان جو بھی اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ تو آج کی یہ بزم بھی اور جو پروگرام ہے وہ بھی جمعہ کے دن رکھا گیا ہے۔ تو جمعہ بڑا بابرکت دن ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے ہی اس دن کا اہتمام کرتے آئے ہیں، احترام کرتے آئے ہیں اور اپنے معاملات کو کوشش کرتے تھے کہ اسی دن شروع کیا جائے۔ اچھا، ماشاءاللہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نکاح بھی اسی دن رکھا ہے۔ تو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ بڑی برکتوں والا دن ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنے معاملات اسی دن میں ہی رکھنے چاہیے احترام کے لیے، تاکہ اس دن کی برکت بھی حاصل ہو اور ایک بابرکت طریقے سے کسی کام کا آغاز ہو۔ کچھ باتیں ہیں، ہم ان کو باتیں سمجھ کے ہی کریں گے تاکہ میرا بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو اور آپ اس کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں، اس میں میں کوشش کروں گا کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، نکاح اور اس کے معاملات ہیں، ان کو بھی ہلکا ہلکا ڈسکس کر لیں گے۔ اور شروع ہم کرتے ہیں اس کو بنیادی وجہ یہاں سے ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے اور تخلیق کرنے کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے ہاں ایک مقررہ مدت ہے جہاں تک یہ زمانہ چلے گا، یہ کائنات چلے گی۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے جب دنیا بنائی تھی تو دنیا بناتے ہی خدا نے فیصلہ کیا تھا کہ میری یہ دنیا کب تک چلے گی۔ جب فیصلہ کر لیا تو چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ معاملات فرمائے ہیں۔ وہ معاملات بڑے ضروری ہیں، کائنات کی بقا انہی پر ہے۔ اس کے بغیر کائنات آگے چل نہیں سکتی۔ کائنات نے اگر آگے چلنا ہے، آگے جانا ہے تو کچھ معاملات ہیں۔ ان میں سے سب سے بنیادی کام جو ہے وہ ہے انسان کی نسل بڑھے، انسان آگے بڑھیں، انسان 2 سے 4 ہوں، ایک نسل ختم ہو، اگلی نسل آئے، پھر وہ ختم ہو، پھر وہ آئے۔ تو اس کے لیے جو بنیادی اکائی ہے وہ ہے شریعت میں اسے کہتے ہیں نکاح۔ کیا بولتے ہیں؟ نکاح۔ شریعت اس کو بندے کو اشرف المخلوقات بناتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، عام جانوروں کی طرح، عام حیوانات کی طرح تم کے ایک حیوان نہیں ہو، بلکہ تم ایک اشرف المخلوقات ہو۔ میری مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق ہے وہ تو ہے۔ تو اس لیے جو جانوروں کے تناسل کے جو معاملات ہیں، ان کی جو نسل آگے بڑھتی ہے
ان کو نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو خاندان کو اکٹھا کرنے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بندہ کیونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس کے نسب کی حفاظت شریعت نے خود لی ہے، اور شریعت نے کہا ہے کہ جو مسلمان ہوں گے ان کا نسب بڑا پاک اور عرفہ ہونا چاہیے، تو اس لیے ان کو نکاح کے ایک خاص بندھن میں پرو دیا گیا۔ تو نکاح جتنا اس کائنات کا رہنا ضروری ہے، اتنا ہی اس کائنات میں نکاح ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس نے مسلمانوں کو ایک خوبصورت اسلوب دیا ہے، خوبصورت طریقہ اور سنت دی ہے کہ مسلمان اس پہ عمل کر کے اپنا نیا گھر بساتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس لڑکی اور لڑکا آپس میں ہو، نکاح ہو اور معاملہ ختم ہو جائے۔ جب اس کو ہم نے بڑا باریک سمجھ لیا ہے، بڑا چھوٹا سمجھ لیا ہے، اس چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں آج کل رشتے نہیں چل پا رہے، رشتوں میں لڑائیاں ہیں، رشتوں میں تنگیاں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ نہ تو لڑکی سمجھ رہی ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کتنے بڑے مقصد کے لیے جا رہی ہوں، میری شادی ہو رہی ہے، میں نیا گھر آباد کرنے جا رہی ہوں۔ نہ لڑکا سمجھتا ہے کہ میری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، میری بھی آخر کوئی ذمہ داریاں ہیں، میں بھی جا رہی ہوں، میں نے بھی کوئی رشتہ آگے کرنا ہے، رشتہ بنانا ہے، میرے ساتھ پورا خاندان جڑے گا، مجھے کن کن چیزوں میں حوصلہ کرنا ہے، کن کن چیزوں میں لڑائی کرنی ہے۔ تو بس یہ سارے معاملات ہیں، یہ صرف اور صرف آگہی نہیں ہے۔ بس لڑکی بھی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ بس میں نے شاپنگ کرنی ہے، میں نے کپڑے لینے ہیں، اور یہ چند فنکشن ہوں گے تو ہماری شادی ہو جائے گی۔ لڑکا سمجھتا ہے کہ بس میرے جو شہوت کے معاملات ہیں، میرے جو مسائل ہیں، بس شادی کروں گا، بس مجھے وہی چاہیے تھے۔ حالانکہ نکاح کرنا یہ بالکل ایک فیکٹری کی طرح ہے، یہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہے۔ یہاں پہ صرف شہوت کے معاملات نہیں ہیں، یہاں پہ صرف لذت اور مزے اور سرور کے معاملات نہیں ہیں، بلکہ اس سے ایک فیکٹری جنم لیتی ہے، ایک بہت بڑا گھرانہ آباد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ادھر سے جڑتے ہیں، کچھ ادھر سے جڑتے ہیں، ان کی طبیعتیں بھی مخالف ہوتی ہیں، ان کے خاندان بھی بعض اوقات مخالف ہوتے ہیں، لڑکے لڑکی کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ انہوں نے آپس میں رہنا ہے اور تا ابد رہنا ہے، جب تک ان کی موت نہیں ہوتی تب تک انہوں نے آپس میں وقت گزارنا ہے۔ تو یہ موت جب تک نہیں ہوتی تب تک وقت گزارنا ہے، تو ان کو گزارنے کے لیے بہت سارے طریقوں کی ضرورت ہے، تعلیمات کی ضرورت ہے، بڑی آپس میں محبت، پیار اور اسلوب کی ضرورت ہے، تاکہ وہ تعلق زیادہ دیر تک چل سکے۔ شریعت نے ماں باپ کی اہمیت بڑی بیان کی ہے، ماں کی اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ فرمایا کہ جو تمہاری جنت ہے وہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سمجھ گئے میری اس بات کو؟ جنت کہاں ہے فرمایا؟ جنت فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ کو بھی اتنی شان عطا فرمائی، فرمایا باپ کی رضا رب کی رضا ہے۔ ٹھیک ہے، باپ کی رضا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھنڈ ہے، ہمیں بھی لگ رہی ہے، آپ کو بھی لگ رہی ہوگی، تو کوئی نہیں، انشاءاللہ ہم بڑے خوبصورت ذکر سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو آپ اچھے طریقے سے اس کو سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہم جو بات کریں گے آپ سے اچھی بات کریں گے۔ باپ کو یہ فضیلت دی کہ باپ کو فرمایا کہ جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور رب راضی ہے جس کا باپ راضی ہے۔ سمجھ گئے؟ جس کا باپ راضی ہے اس کا رب راضی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، میں کس سے زیادہ پیار کروں؟ حضور آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس جو میرا اخلاق ہے، میری محبت ہے، میرا پیار ہے، میں سب سے زیادہ کائنات میں کس ہستی کو اپنا پیار دوں، کس ہستی سے اپنا پیار کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ تیرے پیار کا جو حقدار ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ کون ہے؟ ہاں شاباش، وہ تمہاری ماں ہے۔ اس نے پھر عرض کی، اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ایک طرف تو ماں ہو گئی، پھر اس کے بعد میں کس سے پیار کروں؟ فرمایا پھر تمہاری ماں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں پھر کس سے پیار کروں؟ فرمایا پھر تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اپنی ماں سے پیار کرو۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تو فرمایا اپنے باپ سے پیار کرو۔ ماں باپ معاشرے میں بڑے اہم ہیں۔ بچے کی جو جنت ہے وہ ماں باپ کے پاس ہے، بچے کی جو جہنم ہے وہ بھی ماں باپ کے پاس ہے۔ بچے آج کل پیروں کے پیچھے جائیں، بچے آج کل معاشرے میں بھاگیں،
بچے آج کل نفل نماز پڑھیں، عمرہ کریں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، یہ ساری باتیں ایسی ہیں، وہ قبول ہوں یا نہ ہوں یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے گھر میں اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، اگر وہ خدمت کرتا ہے ان کو راضی دنیا سے بھیجتا ہے تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کی محبت اور خدمت ایسی یقینی چیز ہے کہ اگر بندہ کر لے اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ ایک صحابی آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کی اجازت دیں، میں نے جہاد کرنا ہے، میں اللہ کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، اپنی گردن کٹوانا چاہتا ہوں، کافروں کو مارنا چاہتا ہوں، حضور میں ختم ہونا چاہتا ہوں اسلام کے لیے، مجھے جہاد کی اجازت دے دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ سنیں، فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں ہماری ماں زندہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام سے ایک شخص اور آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اپنا گھر پر چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے خاطر جانا چاہتا ہوں، دور اسلامی وطن میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے بھی پوچھا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت سے جہاد سے بھی زیادہ ثواب ملے گا اور ہجرت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ سمجھ گئے؟ اچھا، موضوع میرا ماں باپ نہیں ہے، میں موضوع جو میرا میں ہے وہی بات کروں گا آپس میں، لیکن اس بات کو بڑے بغور سمجھیں کہ ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، ماں باپ کتنے عالی ہیں، ماں باپ کتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی بھی کریں، ماں باپ بچوں کے ساتھ ناانصافی بھی کریں تو بچوں کو ماں باپ پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ والدین کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، والدین کا حساب ہوگا اگر انہوں نے بچوں میں ناانصافی کی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، لیکن بچوں کو چاہیے کہ والدین پر پھر بھی اعتراض نہ کریں۔ آقا علیہ السلام سے حضور نے فرمایا اگر تمہارے والدین تمہیں نکال دیں، گھر بار سے نکال دیں، پھر بھی اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو، والدین کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنی، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال سے نکال دیں، تمہارے گھر بار سے نکال دیں۔ اور پھر والدین کو کہا کہ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑے تو تمہارا حق ہے، تم پر لازم ہے کہ تم بچوں کے مال میں سے لے لیا کرو، حق ہے۔ یہ بچے کو احسان نہیں کرتے، جیسے بچپن میں جب یہ چھوٹے تھے تو والدین نے ان کو کھلایا تھا، ان کو لا کے دیا تھا، تو والدین نے احسان نہیں کیا تھا۔ اب بچوں کی باری ہے، اگر بچوں کے مال میں سے والدین لے لیں تو حضور نے فرمایا والدین کا حق ہے، حق اس کو کہتے ہیں جس کو لینے کے لیے بندہ جان بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ والدین پر کوئی احسان نہیں کرتے بچے، بچوں کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کریں، اگر نہ کریں تو والدین سختی سے لے لیں، شریعت ان کو نہیں پوچھے گی۔ ہم جو بات کرنا چاہ رہے تھے کہ والدین کی بڑی فضیلت ہے، والدین کے بڑے درجات ہیں، تو دوستو یہ جو درجات ہیں، بچے جو آج کل ہمارے بدتمیز ہو رہے ہیں، بچے والدین کی بات نہیں سنتے، بچے اس درجے میں جا کر ادب نہیں کر رہے والدین کا، یہ بات خراب کہاں سے ہوتی ہے؟ ہم اس اپنے مدعا کو بیان کریں گے۔ یہ بات خراب اس وقت ہوتی ہے جب لڑکا اور لڑکی اپنی شادی کے مقصد کو نہیں سمجھتے، ان کو اپنی شادی کے مقصد کا نہیں پتا۔ اگر آپ ہمارے ہاں جس گھر میں شادی ہو رہی ہوتی ہے، لڑکی نے جس گھر سے نکلنا ہے اور جس گھر میں جانا ہے، یعنی لڑکے کا گھر، سنیں میری بات غور سے سنیں، جو لڑکے کا گھر ہے، کبھی آپ اس لڑکے کے گھر کی خوشیاں دیکھیے گا، جب شادی کے معاملات ہو رہے ہوں صرف لڑکا خوش ہوتا ہے کہ میری بیوی آ رہی ہے، باقی سارے گھر والے خوش ہوتے ہیں ہمارے گھر کام کرنے والی آ رہی ہے۔ کون آ رہی ہے؟ کام کرنے والی آ رہی ہے۔ ہم پہلے دن سے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس گھر میں کام کرنے والا کم ہے، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، اب لڑکے کی شادی کی جائے تاکہ گھر میں ایک کام کرنے والا آ جائے۔ کسی کا مقصد نہیں ہے کہ شادی کیوں ہو رہی ہے، شادی کے مقاصد کیا ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تاکہ کل کو آسان طریقے سے دونوں ادا کریں اور لڑائیاں نہ ہوں۔ بہرحال جب ہم نہ ہونے والی ذمہ داریاں ان پر ڈالتے ہیں، وہ ذمہ داریاں جو لڑکے کی نہیں ہیں وہ لڑکے پر ڈالتے ہیں، اور وہ ذمہ داریاں جو لڑکی کی نہیں ہیں وہ اس پر ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
کہ لڑکی کے اوپر کچھ ذمہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا ان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم ان کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ جب آپ کی اماں جان بوڑھی تھیں تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ جب میری شادی ہو جائے گی، حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ جب تشریف لے آئیں گی، ماں آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت فاطمہ گئیں، آپ نے سارے گھر کا کام سنبھالا، اپنی ماں کی خدمت بھی کرتی تھیں، حضرت علی کی خدمت بھی کرتی تھیں، اور اپنے بچے بھی سنبھالتی تھیں۔ اچھی عورتیں یہی ہوتی ہیں، جب وہ گھروں میں جائیں اپنے شوہر کو تکلیف بھی نہ آنے دیں، شوہر کے ماں باپ کی عزت بھی کریں، شوہر کے بہن بھائیوں کی عزت بھی کریں، لیکن یہ ساری باتیں اخلاقاً اس کے لیے ہیں، اس پر فرض نہیں ہے، اس پر فرض نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو فرض کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اب اپنے دیور کے، جیٹھ کے، نند کے، ساس کے، سسر کے، ان کے کپڑے دھونے، سارا کام کہتے ہیں تیری ذمہ داری ہے۔ جب وہ بیچاری نہیں ادا کر سکتی پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو میں یہی کہنے لگا تھا کہ اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ لڑکی کے اوپر جو ذمہ داری ہے، جو شریعت نے لگائی ہے، شریعت جس ذمہ داری پر لڑکی سے سوال کرے گی، فرض ہے جو لڑکی کے اوپر، وہ ہے کہ جب شوہر اس کو بلائے اپنی حاجت کے لیے اور لڑکی آ جائے۔ باقی کوئی ایک ذمہ داری بھی جو شریعت نے فرض کی ہو وہ لڑکی کی نہیں ہے۔ دوسری طرف لڑکے کی جو ذمہ داریاں ہیں، لڑکے کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ لڑکا جیسا بھی ہو، جہاں سے مرضی ہو، کپڑے عورت کے، عورت کا گھر، عورت کا نانا نفقہ، عورت کا کھانا، ان سب کا انتظام کرنا، عورت کو گھر چار دیواری میں بٹھا کر جیسے مرضی کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ سمجھ لگی ہے؟ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر جیسے مرضی کرے، جہاں سے مرضی کرے، عورت کو گھر خانہ داری میں بٹھا کر، چار دیواری میں بٹھا کر، عزت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو یہ سارا کچھ لا کے دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو جب یہ ذمہ داریاں آپ نے ڈیسائیڈ کر لی تو پھر آپ کی لڑائی نہیں ہوگی۔ شوہر کی عزت کرنا، گھر میں آئی اس کے ساتھ پیار سے ملنا، اس کو اچھے اخلاق سے ملنا، اس کی ماں باپ کی عزت کرنا، اس کے بہن بھائیوں کی عزت کرنا، اس کے مہمانوں کی عزت کرنا، شوہر کو کھانا دینا، اس سے اچھے اخلاق میں بات کرنا، یہ سب ذمہ داریاں عورت کی ہیں۔ عورت کو اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہے اور مرد کو اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہے۔ تو جب یہ دونوں پہچان جائیں گے تو گھر میں باعزت رہیں گے۔ جب یہ باعزت رہیں گے تو انشاءاللہ جب وہ بڑے ہوں گے ان کے بچوں کی لڑائیاں بھی نہیں ہوں گی۔ بچوں کی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ بچے والدین کے بے ادب کیوں ہوتے ہیں؟ اب ہوتے اس وجہ سے ہیں کہ شوہر جب گھر آتا ہے تو عورت کو گالی دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ عورت کو گالی دیتا ہے۔ عورت کو کہتا ہے کہ عورت تے پیر دی جتی ہے، عورت کی عزت نہیں کرتا۔ اگر عورت کی عزت کرے گا لوگ کہیں گے یہ تو رن مرید ہے، یہ تو عورت دے تھلے لگ گیا، یہ تو غلط کردہ پہ۔ لیکن دیکھیں، آپ اگر اپنا گھر اچھا رکھنا چاہتے ہیں، بچوں کی، آپ کے بچے آپ کو کتنے پیارے لگتے ہیں، ان کو جہنم میں سڑتا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن بچوں کی جنت خراب کرنے میں سب سے زیادہ جو ذمہ دار ہے، سب سے زیادہ جو قصوروار ہے وہ باپ ہے، اور اس کے بعد ماں ہے۔ یہ بچوں کی جنت خود بخود خراب کرتے ہیں۔ جیسے فرض کریں میں ابھی آیا ہوں آپ کے سامنے گاڑی میں، آپ نے مجھے بڑے پیار سے لائے ہیں، بڑے پیار سے بٹھایا ہے، یہاں بٹھایا ہے، میرے ہاتھ آپ نے چومے ہیں۔ اب آپ میں سے اگر کوئی شخص مجھ سے پانی دم کرانے آ جائے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ پانی دم کروا لے گا۔ اور بھی کسی باعزت شخص کے پاس آپ جائیں، جا کر کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے پانی دم کر دیں، وہ شخص ہے جس کو آپ نے عزت دی ہے۔ سمجھ لگی؟ جس کو آپ نے عزت دی ہے، جس کا پیار کی ہے، جس کو احترام کیا ہے، اور جس کو آپ نے گالی دی ہے، وہ باہر کوئی رکشے والا کھڑا ہے، کوئی ریڑھی بان ہے، کوئی حقیر بندہ ہے جو آپ کے گھروں میں کام کرتا ہے، جو باہر جا کے نہر صاف کرتا ہے، نالی صاف کرتا ہے، ایک وہ بندہ ہے، میں کہتا ہوں آپ سے کہ جائیں اس سے جا کے دم کروائیں، دم کروا لیں گے آپ؟ سمجھ لگ رہی میری بات؟ ایک وہ بندہ ہے جس کی معاشرے میں حیثیت ہی نہیں ہے، جو معاشرے میں بڑا کم تر ہے، اس کا جو درجہ ہے وہ چھوٹا ہے، اس سے آپ دم نہیں کروائیں گے، اس سے آپ پھونک نہیں مروائیں گے، اس سے آپ دعا نہیں کروائیں گے، اسی سے کروائیں گے جس کی آپ عزت کرتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو دوستو گھر میں بھی دیکھیں، وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت تھی، جس کی رضا رب کی رضا تھی، جس کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا تھا، جس کی محبت سے اللہ محبت کرتا تھا، جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، عرش کے اوپر تک اس کی بد دعا جاتی تھی،
جب وہ گھر میں ہوتی ہے تو شوہر کبھی اس کو گالی دیتا ہے, کبھی مارتا ہے, کبھی تھپڑ مارتا ہے, برا رویہ اختیار کرتا ہے. جس کی گھر میں عزت نہیں ہے, بچے اس کی عزت کیا کریں گے؟ بچے اس سے کون سی جنت لے لیں گے؟ بچے اس سے کیسی جنت لے لیں گے؟ بچے اس جنت سے محروم ہو جاتے ہیں, اور جنت سے محروم کرنے میں سب سے زیادہ جو ذمہ دار ہے وہ گھر کا باپ ہے. گھر میں بڑے معاملات ہیں, گھر میں بڑے معاملات ہیں جو ہم خوش اسلوبی سے کر لیتے ہیں. جو میاں بیوی ہیں وہ ہر معاملہ بچوں کے سامنے نہیں کرتے, بہت سارے معاملات وہ چھپ کے بھی کرتے ہیں. تو اگر گھر میں بیوی سے کوئی خطا ہو گئی ہے, کوئی قصور ہو گیا ہے, تو اس کو گھر میں آئیں اور اس کو جب بچے سو جائیں آرام سے اس کو بولیں کہ بھئی آپ سے آج یہ غلطی ہوئی ہے, نہ کریں. بچوں کی جب کوئی شکایت آ جائے, بچوں کی اگر کوئی شکایت آ جائے تو بچوں کو کہیں میں تمہیں معاف نہیں کروں گا تب تک جب اپنی اماں سے معافی نہ مانگو. اگر تمہاری اماں تمہیں معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا. بچوں کو پتا چلے گا کہ ہماری ماں گھر میں بڑی باعزت خاتون ہے. جب ماں عزت خاتون ہے وہ ماں کے قدم بھی چومیں گے, ماں کے قدم دھوئیں گے بھی, ماں سے عزت سے بولیں گے, ماں کو گالی دے کے تب بلائیں گے. باپ نے جب بھی اس کو بلایا گالی دے کر بلایا, کبھی اس کو اپنے بھائی کے سامنے تھپڑ مارا, کبھی ماں کے سامنے. بھئی وہ پوری عورت ہے, ایک وہ عورت ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے خدا نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے, جو ہماری مائیں بھی اسی عورت ذات سے ہیں. ایک وہ عورت ہے جس کو شوہر تھپڑ مارتے وقت کوئی نہیں سوچتا. عورت کو جو مارنا ہے وہ صرف عدوان کی صورت میں مارنا ہے, سرکشی کی صورت میں مارنا ہے, وہ بغاوت کی صورت میں مارنا ہے. بغاوت سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اپنے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہ کر رہی ہو, مطلب کہ اس کی غیرت کے معاملات کو جب وہ چیلنج کر دے, جب وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرے, تب عورت کو آپ جسمانی سزا دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی شریعت میں ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ عورت کو جسمانی سزا دیں. اس لیے بیویوں کے ساتھ جو اپنا رویہ ہے وہ بڑا احسن انداز میں نبھائیں. جب آپ احسن انداز میں کریں گے تو وہ جس بیوی کی آپ عزت کر رہے ہیں, آپ کیونکہ پاور میں ہیں, جب آپ عزت کریں گے تو بیوی بھی عزت کرے گی. اگر آپ عورت کو تھپڑ مار کے گھر سے گئے ہیں تو پیچھے جو 2-3 چھوٹے بچے آپ کے گھر میں ہیں, وہ عورت ان کو بھی کوئی اچھا درس نہیں دے گی آپ کے بارے میں. جب آپ نے اس کے بارے میں بولا ہے تو 2-3-4 سال ممکن ہے وہ عورت برداشت کر جائے, لیکن جو ہی وہ بڑی ہوگی, وہ بچے اس کے بڑے ہوں گے, تو وہ عورت اس کو بتائے گی کہ تمہارا باپ ایسے ہے, تمہارا باپ ایسے ہے, تمہارا باپ ایسے ہے, تو وہ تعلق خراب ہو جائے گا. اس لیے میں نے سب سے پہلے ماں باپ کے فضائل بیان کیے ہیں کہ ماں باپ کتنے بڑے ہیں. باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے, باپ خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا, اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو یہ باپ کی رضا بھی اور ماں کی جنت بھی یہ وہی بچہ لے سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا. اور ماں باپ کی عزت کون کرے گا؟ جس نے گھر میں باپ کی عزت ہوتے بھی دیکھی ہے اور ماں کی عزت ہوتے بھی دیکھی ہے. اب ہم آپ کو ایک آئیڈیل صورتحال بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی 9, 10, 11 ایک وقت میں حضور کی 9 ازواج تھی. 9 ازواج تھی. ہم سے تو ایک عورت نہیں سنبھالی جاتی. ایک بیوی ہوتی ہے اور وہ روز لڑ کے میکے جاتی ہے, تو یہ بندہ مرد نہیں ہے. شریعت اس بندے کو مرد نہیں کہتی جس کی عورت لڑ کے میکے جائے. نہیں, آپ کی عورت ہے, آپ کے اس کے منہ پر تو آپ کے فضائل ہونے چاہیے. آپ کہیں گے ایسا تو ہو نہیں سکتا. سوشل میڈیا پر بھی آج کل یہی بتاتے ہیں, ہر بندہ کہنا عورت نو تے مار کے سیدیاں کیتا جا سکتا, عورت نو تے لتر نہیں سیدیاں کیتے جا سکتا, عورت نو تو ایسے ہی. دوستو, اللہ ایسے نہیں کہتا, رسول اللہ ایسے نہیں فرماتے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عورت پسلی سے ہے, عورت پسلی سے ہے. فرمائے اس کو سختی سے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, سختی سے سیدھا کرو گے تو اس کو نرمی سے سیدھا کرو. تو آپ کا تو اصول خراب ہو گیا. پھر آپ کہتے ہیں عورت تو کبھی شوہر کی تعریف نہیں کرتی. تو آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں, حضور کی سیرت پر سب سے زیادہ جو خوبصورت بیان ہے وہ حضور کی بیوی حضرت عائشہ کا ہے. عورتیں کیوں وفادار نہیں ہوتی؟ جب آپ وفادار ہیں, جب آپ ان سے حسن سلوک کرتے ہیں, اچھا سلوک کرتے ہیں, وہ بھی اچھا سلوک کرے گی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ کو کبھی بھی نہ تو گالی دی ہے نہ کبھی مارا, نہ گالی دیا نہ کبھی مارا, بلکہ حسن سلوک ایسا تھا کہ آقا علیہ السلام کے گھر میں ہے ٹائم, وقت آقا علیہ السلام کے گھر میں اس طرح کے معاملات تھے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کی عمر مبارک 16 تھی، 10 تھی، 14 تھی، مختلف روایات کو ہم دیکھ لیں، ہم 16 مراد لے لیتے ہیں. کتنی سمجھ لگ رہی ہے؟ 16 آپ کی 16 سال عمر لے لیں مراد. تو جب آقا علیہ السلام کی شادی مبارک ہوئی ہے ان سے، تب آقا علیہ السلام کی عمر 50 سے اوپر تھی. کتنی تھی؟ 50 سے اوپر. تو دوستو آقا علیہ السلام اتنے کامل تھے، اتنے مکمل تھے، حضور نے ہمیں اتنا خوبصورت طریقہ سمجھایا. اچھا اب حضور کی ابھی لڑائی نہیں ہوئی تھی. ہم میں سے کوئی بڑی عمر کا بندہ دیکھ لیں جس کی داڑھی سفید ہو اور وہ 50-55 سال کی عمر کا ہو، وہ تو کبھی اتنا سیریس رہتا ہے کہ اسے بات نہیں کرتا، اس کا تو مزاج بڑا سخت ہو چکا ہوتا ہے. اچھا اس کو نبھانا پڑے 16 سال کی لڑکی کے ساتھ. 16 سال عمر تھی آپ کی زوجہ محترمہ کی، تو آپ نے اتنا خوبصورت انداز میں نبھایا، اتنا خوبصورت انداز میں نبھایا، بلکہ حضرت عائشہ کو ان کے مزاج کو اٹھا کر اپنے برابر نہیں لے گئے، بلکہ وہ پیغمبر تھے، خود حضرت عائشہ کے مزاج کے مطابق نیچے آ گئے. ہم کہتے ہیں تم آؤ، حضور نے فرمایا نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دفعہ ہم کہیں جنگ پہ تھے، میں بھی حضور کے ساتھ تھی، تو کہتی ہیں کہ واپسی میں تھے تو آقا علیہ السلام اس وقت 55-56 سال کی عمر میں تھے. تو ڈیفینیٹلی ایک 55-56 سال کی عمر کا آدمی، تو حضور کی 63 سال کی عمر میں تو حضور کی وفات ہو گئی ہے. مطلب حضور بڑی عمر کے تھے، بڑے تھے اس وقت حضور، عمر مبارک آپ کی زیادہ تھی. تو فرماتی ہے میں چھوٹی تھی اس وقت، تو جنگ سے واپسی آ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا عائشہ آج دوڑ نہ لگائیں. دیکھیں فرمایا آج دوڑ نہ لگائیں. تو آپ نے عرض کی حضور ٹھیک ہے لگا لیتے ہیں. اب عمر دیکھیں، میں کہتا ہوں عمر دیکھیں اور نبھانا دیکھیں. حضور کو تو کسی نے رن مرید نہیں کہا. یہ شریعت کے ہاں اتنا، جو ایک تو وہ تعلق ہے جو اللہ نے بنا دیے، ماں باپ کا تعلق وہ اللہ نے بنایا، اس میں ہمارا اختیار نہیں تھا. لیکن ایک وہ تعلق جو انسان بناتا ہے دنیا میں آ کر، وہ میاں بیوی کا تعلق ہے. اور اللہ کو اپنے بنائے تعلق کے بعد سب سے زیادہ جو تعلق پسند ہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہے. اور ہم سب سے نفرت کی نگاہ سے اس تعلق کو دیکھتے ہیں. اگر گھر میں میاں بیوی اکٹھے بیٹھ گئے ہیں، اکٹھے کھا لی ہے، تو ہمیں معیوب لگتا ہے؟ معیوب نہیں ہے. اچھا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آج ہم دوڑ لگائیں. صحابہ کو آگے بھیج دیا تو فرماتی ہیں حضور میرے ساتھ دوڑے، دوڑ لگائی حضور نے. کہتی ہے دوڑ لگاتے لگاتے، کہتی ہیں کیونکہ میں ذرا جوان تھی، حضور کی عمر زیادہ تھی، تو میں دوڑ میں حضور سے آگے بڑھ گئی، میں دوڑ میں حضور سے آگے بڑھ گئی. کہتے ہیں خیر وقت گزرتا گیا. پھر کو 3-4 سال بعد حضور کی عمر اس وقت 60 کے قریب ہو چکی ہوگی. کتنی؟ 60 کے قریب ہو چکی ہوگی. تو کہتی ہیں حضور نے ایک دفعہ پھر مجھے کہا عائشہ آپ پھر نہ دوڑ لگائیں. کہتی ہیں کہ پھر جب حضور نے کہا اس وقت کہتی ہے کہ میرا جسم تھوڑا سا موٹا ہو چکا تھا. دوڑ لگائی تو حضور آگے بڑھ گئے اور فرماتے ہیں عائشہ یہ اس دوڑ کا بدلہ ہے، یہ اس دوڑ کا. آپ بھی اپنے گھر میں ایسے اپنا کر دیکھیں. آپ کو گھر سمیت ہر چیز گھر سے نہ نکال دیا گیا تو بات کرنا. ہم نے معاشرہ وہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں میاں بیوی کو ہنستے ہوئے، حالانکہ ماں باپ گھر بساتے ہیں. کون بساتے ہیں؟ ماں باپ گھر بساتے ہیں. 10 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ خرچہ کون کرتا ہے؟ والدین. اس کے بعد یہی والدین ہیں جو میاں بیوی کو ہنستے بھی نہیں دیکھ سکتے. سب سے پہلے یہ نہیں دیکھتے، پھر خاندان والے نہیں دیکھ سکتے، پھر خاندان سے بڑھ کر آپ جب معاشرے میں جائیں گے میاں بیوی کو اکٹھے وہ بھی نہیں دیکھ سکتے. ہر بندہ جو آپ کو شادی کے بعد ملے گا وہ آپ کے تعلق کے مخالف ہی ملے گا. لیکن یہ تعلق شریعت ایسے نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے یہ تعلق بڑا مقدس تعلق ہے، اس کو نبھانے کی کوشش کی جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ عائشہ فرماتی ہیں میں حضور کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ میں پانی پی رہی تھی ایک پیالے سے، سنیں ایک پیالے سے پانی پی رہی تھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہاں پر نشانی رکھنا، یہاں پر نشانی رکھنا. کہتی ہیں میں نے نشانی رکھی. بعد میں حضور نے فرمایا عائشہ بتاؤ جہاں سے تم نے منہ لگا کے پانی پیا ہے میں بھی وہیں سے پیوں گا. یہ تعلق ہے، یہ میاں بیوی کا تعلق ہے. آپ اپنے گھر میں کر کے دیکھیں، اتنا پیارا نسخہ ہے. نہ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی جادوگر کے پاس، نہ کسی تعویذ والے کے پاس. اللہ اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، برکت بھی دے گا. حضور کے گھر میں سارا کچھ ہی تھا، کچھ بھی کمی نہیں تھی. 2 جہانوں کے سردار تھے، ان کو کسی کی محتاجی بھی نہیں تھی، عورتوں کی محتاجی نہیں تھی. لیکن حضور نے ہمارے لیے
کر کے دکھا دیا کہ وہ عورت جو تمہاری عزت چھپا کر بیٹھی ہے، تمہارا ایمان بچا کر بیٹھی ہے، وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ وہ عزت کے اس مرتبے پہ ہے کہ جہاں پر وہ پیے وہاں پر تم بھی پیو۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ہڈی گوشت اتار کے ہڈی رکھتی، حضور بھی اسی ہڈی سے گوشت کھایا کرتے۔ تو یہ بڑے خوبصورت طریقے ہیں، بڑے خوبصورت اسلوب ہیں جو کہ شادی کے بعد ہم نے گھروں میں اپنانے ہیں۔ شوہر یہ خیال کرے کہ یہ جو عورت آئی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، اس کی برکت سے گھر میں برکتیں ہوں گی، اس کے آنے سے برکتیں ہوں گی، اور اس کو اچھے انداز میں، وہ ایک الگ گھر سے آتی ہے، الگ فیملی سے آتی ہے، اس کو نبھائیں۔ مرد ہے نا، مرد کو اللہ نے فرمایا ہے ایک وقت میں کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ 4۔ کتنی؟ عورت بھی کر سکتی ہے، عورت ایک وقت میں 4 شادیاں کتنی کر سکتی ہے؟ تو شرم آنی چاہیے ہمیں کہ جب مرد لڑ کے اس کو نکال دیتا ہے۔ مرد کے اندر حوصلہ اللہ نے 4 کا پیدا کیا ہے، کتنی کا؟ 4 کا پیدا کیا ہے، یہ ایک بھی نہیں نبھا پا رہا۔ جب بھی لڑائی ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک عورت کی بھی مسئلے برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے مرد کو اپنے حوصلے کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ اس کو کتنا حوصلہ مند بنا رہا ہے۔ کہتا ہے ایک وقت میں تم 4 رکھ سکتے ہو، اس سے ایک نہیں سنبھالی جاتی، ایک بھی لڑ کے چلی جاتی ہے۔ جب بھی عورت لڑ کے جائے سمجھے مرد کا ہی قصور ہے۔ مرد کو حوصلہ دیا اللہ نے، اس نے عورت کی باتیں کیوں نہیں برداشت کی؟ دیکھیں عورت کے ماں باپ، عورت، یہ سب چیزیں آقا علیہ السلام نے 11 خاندانوں کو برداشت کیا ہوگا، 11 خاندانوں کو، تو ہمارے پاس ایک خاندان برداشت نہیں ہو رہا۔ عورت کی ماں برداشت نہیں ہوتی، عورت کا باپ برداشت نہیں ہوتا، نہیں، عزت کے ساتھ۔ مرد کو میں اس لیے نصیحت کر رہا ہوں کیونکہ محفل مردوں کی ہے نا، اب عورت کو میں کیا نصیحت کروں؟ یہاں پہ عورت تو یہاں پر ہے نہیں ہے، یہ محفل مردوں کی ہے، اس لیے ہم مردوں سے نصیحت کر رہے ہیں کہ کل کو آپ کے گھر بسیں، جن کے بس گئے ہیں وہ گھروں میں اپنی عورتوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، عدوان نہ کریں، سختی نہ کریں، ان کو پیار سے گھر میں رکھیں، اچھے اسلوب کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کبھی گھر میں افہام و تفہیم کا معاملہ ہو، سمجھانے کا معاملہ ہو تو پیار سے سمجھائیں۔ پھر لڑکی کے والدین ہیں وہ بھی سختی نہ کریں، اصل کہ ہمارے سمجھانے کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا۔ سمجھا ہم کیسے رہے ہوتے ہیں؟ لڑکی نے گھر جا کے شکایت کی ہے کہ میرا اس طرح کا مسئلہ ہے، وہ آتے ہی لڑکے کے خلاف ہو جاتے ہیں، لڑکے کے خلاف ہو جاتے ہیں، لڑکے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ سیرت ایسے نہیں ہے۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام آپ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کے گھر تشریف لے گئے، آگے جا کر دیکھا تو حضرت علی گھر پہ نہیں ہے، حضرت علی گھر پہ نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہ آپ کے شوہر نہیں ہے گھر میں، وہ کہاں گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بس کسی بات پہ ناراض ہو کے باہر چلے گئے، کسی بات پہ ناراض ہو کے۔ یہ ہوتی ہیں ہر جگہ چیزیں، یہ وہ کہتے ہیں جب 2 مخالف طبیعتیں ہوتی ہیں، ایک مرد ہے عورت ہے، گھر کے 100 طرح کے معاملات ہیں، تو یہ گھر کا حسن ہے، شادی کا حسن ہے، معاملات کا حسن ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے کی عجیب لگیں، بندہ بولے، یہ حسن ہے، اس کو حسن کے طور پر لیا کریں، اس کو لڑائی کے طور پر نہ لیا کریں، جھگڑے کے طور پر نہ لیا کریں۔ بہرحال آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کہاں ہیں؟ تو پتا چلا کہ وہ باہر ہیں۔ تو آقا علیہ السلام گئے، جا کر آقا علیہ السلام دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں نیچے، حضرت علی، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں کہا قم ابا ترا، اٹھیں ذرا، مٹی لگی ہوئی ہے پورے جسم پہ، اٹھیں، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، آ جائیں گھر چلیں۔ تو آقا علیہ السلام بڑے پیارے انداز میں، اگر وہیں حضور فرماتے علی تیرا قصور تھا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں فلاں فلاں، نہیں، مرد کی طبیعت ہے، مرد کی طبیعت میں بڑا پن ہے، مرد کی آپ غلطیاں نکال کے معاملہ سدھار نہیں سکتے، نہیں، بلکہ پیار کے ساتھ۔ یعنی کہ یہ لڑکی کے والدین، اگر لڑکے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو لڑکی کے والدین کا ادب ہے کہ یہ جائیں لڑکے کے گھر اور لڑکے کو کہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے، کچھ نہیں ہوتا، تم تو بڑے اچھے ہو، تم نے تو فلاں موقع پر بھی فلاں موقع پر بھی اس کی اچھائیاں یاد کریں۔ تو انشاءاللہ مرد کو اللہ نے یہ حوصلہ دیا ہے، جب اس کے سامنے اس کی تعریف کی جاتی ہے نا، وہ سب مسائل کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے جو بڑے لوگ ہیں آپ میں سے، ہم پھر اپنی بات کو دہرا دیتے ہیں، والدین کی بڑی فضیلت ہے،
والدین کی وجہ سے بچوں کو جنت ملنی ہے تو بچوں کی عزت کی وجہ سے بچوں کو جہنم ملنی ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات خراب کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ گھر سے خراب ہوتی ہے جب والدین بچوں سے لڑتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں، اور والد جو والدہ سے لڑتا ہے، والدہ والد سے لڑتی ہے، تو بچے بھی وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جس والدہ کو گالیاں پڑتی ہیں بچے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا ساڑی ماں انج دی ہے، ساڑی ماں انج دی ہے. بچے ہی پھر عزت نہیں کرتے، کلا ساڑی ماں کی عزت ہے، ابا ہی ہے نا، کوئی نہیں مسئلہ. تو اس لیے آپس میں بھی رسپیکٹ کریں، عزت کریں، احترام کریں، تاکہ بچے بھی آپ سے سیکھیں. اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو شادی کے وقت بچوں کو، لڑکے کو یہ سمجھائیں کہ میرا بیٹا تیرے اب جو سب سے بڑا فرض ہے وہ تیری بیوی ہے، اس کو نبھاؤ، اچھے طریقے سے نبھاؤ، آپس میں کھیلو، پیار کرو آپس میں. اور بچی کو بھی سمجھا کر بھیجیں کہ بچی بھی چھوٹی چھوٹی معاملات میں ڈسکشن کرے، اور ماں باپ بھی بچی کی چھوٹی چھوٹی باتیں نہ سنیں. کبھی تمہارے اپنے گھر کی باتیں، شوہر کی باتیں تم کیوں دوسروں سے کر رہے ہو؟ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی بات کسی کے ساتھ نہ کرے. حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے. مرد بھی بیوی کی کوئی بات باہر جا کر بیان نہ کریں، اور بیوی شوہر کی کوئی بات جا کر باہر بیان نہ کرے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹرکس تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو اللہ نے ہمیں سمجھائیں اور ہم نے آپ کو سمجھا دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں سنت پڑھیں، آپ ٹائم زیادہ ہوگا، لوگ دیکھ رہے ہیں بار بار. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.